صلی علی رسول الکریم اما بعد رمضان المبارک کا یہ مبارک مہینہ ہے، اور اس میں جہاں پہ رمضان کے احکامات قرآن پاک کے جس رکوع میں آئے ہیں، اس کے بیچ میں اللہ تعالیٰ نے ایک آیت ایمان والوں کے لیے یہ جو ہے نا ایڈجسٹ کی ہے کہ جب میرے بندے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، کہ جب بھی کوئی مجھے پکارنے والا پکارتا ہے تو میں اس کی پکار کا جواب دیتا ہوں۔ کہ جب آپ سے میرے بندے میرے متعلق پوچھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں آپ ان کو بتائیں میں ان کے بڑا قریب ہوں۔ تو ہم ہر حال میں اللہ سے دعا مانگیں، چلتے پھرتے بھی مانگ سکتے ہیں۔ پھر بعض وظیفے ایسے ہیں جو لوگوں نے کیے ہیں اور ان کو اس سے بڑا فائدہ ہوا ہے۔ اسی میں ایک وظیفہ جو ہے 24، 25 اور 26 رمضان کے حوالے سے بتایا جاتا ہے کہ ظہر سے لے کے عصر تک ایاک نعبد و ایاک نستعین 1100 دفعہ پڑھنا ہے۔ تو یہ بہت بڑا ایک وظیفہ ہے، اور اس حوالے سے اس کے بڑے یعنی آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہے، آپ کے بچوں کا شادی کا مسئلہ ہے، اور مسائل ہیں، امتحان میں کامیابی کا مسئلہ ہے، اور بے شمار مسائل ہیں لوگوں کے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف جب بندہ رجوع کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے مسئلے کو حل کر دیتے ہیں۔ تو یہ ظہر سے عصر تک کا جو وقت ہوتا ہے اس کے دوران یہ پڑھنا، آپ ایک ہی سٹنگ میں 1100 دفعہ پڑھ سکتے ہیں، یا 3 سٹنگز میں یعنی 3 دنوں میں تھوڑا تھوڑا کر کے ایک دن 300 دفعہ پڑھ لیں، اگلے دن 300 دفعہ پڑھ لیں، اور اس طرح پھر اس سے اگلے دن 500 دفعہ پڑھ لیں۔ اس طرح کر کے 1100 کا عدد جو ہے یہ پورا کرنا ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین 24، 25 اور 26 رمضان کا یہ عمل ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف گویا ہم رجوع کرتے ہیں، اللہ سے مانگتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، کیا اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ یہ ایسا فکرہ ہے جو چاروں آسمانی کتابوں کا نچوڑ ہے، خلاصہ ہے۔ جس نے کسی کو اتنا ہی کہہ دیا نا اللہ کی عبادت کرو، اللہ ہی سے مانگو، اس نے گویا چاروں آسمانوں کتابوں کی تبلیغ کر دی۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے۔